یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج میں اور آپ اللہ رب العزت کے مقدس گھر مسجد میں رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں سید الایام دن جمعہ کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت فریضہ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ آیت کریمہ دوسرے پارے سے میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور پھر اس ماہ مقدس کے حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ مسائل روزہ کے انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو مقدس ماہ جس کے اندر ہم داخل ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور صرف ہم پر فرض نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی وہ دیرینہ عبادت ہے جو سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے، اور اس کا معنی مقصد، اس کا جو مقصد ہے روزے کا، وہ یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے بندہ متقی بنتا ہے، اس کے دل میں تقوی آتا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تو وہ کئی چیزوں سے بچتا ہے روزہ رکھنے سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں متقی بن جاتا ہے۔ متقین کی تعریف تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو یہ وقت اسی میں صرف ہو جائے گا، لیکن میں نے صرف ایک معنی آپ احباب کے سامنے رکھا ہے کہ تقوی کا معنی ہے بچنا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کا جو علماء کرام، فقہاء کرام نے ہمیں فلسفہ بتایا ہے، اور بالخصوص رب کائنات نے قرآن مجید میں روزے کا جو وقت بتایا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور عمل مباشرت سے اپنے آپ کو بچانا، تو یہ روزہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ حلال چیزیں ہم پر ایک مہینے کے ایک معین وقت کے اندر حرام کر کے
ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتا ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر حلال چیزوں کو ایک معین وقت میں چھوڑ دیتے ہیں تو سال کے 11 مہینوں کے اندر ہم ان چیزوں کے قریب نہ جائیں جن کو رب کائنات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم سے ایک مشق کرائی جا رہی ہے، ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے میری رضا کی خاطر اس وقت سے اس وقت تک حلال چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو ضرور اس پر ہمیں متنبہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صیام۔ رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ روزہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ روزے رمضان المبارک کے فرضیت سے پہلے وہ ایام بیس کے ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے فرض تھے، لیکن جس وقت اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو ہم پر فرض کیا، پھر ان روزوں کی حیثیت نفل کی یا سنت کی رہ گئی۔ اب ہم پر جو ہے یہ اس ماہ مقدس کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ وہ چاہے چاند جو ہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 29 کا ہے تو 30 دن کے روزے فرض ہیں، اور اگر 30 کا ہے تو 30 روزے فرض ہیں۔ تو اس طرح سے روزے کا جو وقت بتایا گیا اپنے آپ کو کھانے پینے سے، عمل مباشرت سے روکے رکھنا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ طلوع فجر سے مراد صبح صادق ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو روزہ چونکہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس ماہ مقدس کی اللہ رب العزت نے جملہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، جو بندہ فریاد کرے، اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے لیکن ہم ہی اللہ سے دور ہوئے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اپنے بندوں سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ وہ جو بھی فریاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو ضرور پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ فتحت ابواب السماء، ایک روایت میں آیا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور فرمایا کہ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ اور غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پہلی رمضان المبارک سے ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور بہت سے ہمارے دوست مومن بھائی جو ہیں وہ مسجدوں کی طرف رخ کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شیاطین جو ایک مومن مسلم کو مسجد میں آنے سے روکتے تھے ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، ہوٹلوں پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو شیطان نے بندلا رکھا ہے،
بلکہ وہ سال کے 11 مہینوں کے اندر جو شیطان کو ساتھی بنایا تھا، تو اس شیطان کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا نفس شریر ہو چکا ہے، تو نفس کی شرارت، نفس امارہ کی وجہ سے وہ ابھی بھی مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، وہ ابھی بھی روزے نہیں رکھتے، اور عذر اگر یہ کیا جائے کہ گرمی کے روزے ہیں تو یقین مانیے جو گرمی میں روزے نہیں رکھتا ہے وہ سردی میں بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے کہ ہمیں توفیق ہوئی، جس کو بھی توفیق ہوئی وہ اللہ کی بارگاہ میں صدحہ شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف بھی بلا لیا، اور پھر اس کا جیسے نماز فرض تھی اس طرح روزہ بھی فرض تھا، تو فرض ادا کرنے کا بھی اس نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ عظمت اس کی یہ ہے کہ بندہ صبح جو ہے، صبح سے لے کر شام تک جب بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، صاف ظاہر ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا ہے، اور جب شام کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے جب وہ افطار کرتا ہے، اور اس کے سامنے طعام بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا میٹھا شربت بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، جب اس کو اپنا یہ افطار کے وقت وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس میں مجھ جیسے بندے تو ان نعمتوں کی وجہ سے خوشی کہ ہم نے سارا دن جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا رہ کر ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنی پیاس بھوک کو بجھائیں گے، یہ خوشی محسوس کرتے ہیں میرے جیسے لوگ۔ اور نیکوکار جو ہیں وہ ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کو مکمل کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو، اللہ کے حکم کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اسے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزہ رکھو، اور آج ایک روزے کو ہم نے اس کے فرمان کے مطابق پورا کر لیا ہے۔ اسے کھانے پینے کی خوشی نہیں ہوتی، انہیں مشروبات کی خوشی نہیں ہوتی، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو پورا کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو ہے وہ ہے افطار کے وقت کہ ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ میں نے صبح کے درس حدیث کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ روزے دار پر اللہ رب العزت کا کرم کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح سے لے کر شام تک اس کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا بندہ رہے، لیکن آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجے تو روزے دار کا مقام یہ ہو کہ اسے باب الریان سے بلایا جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، ہر عبادت کرنے والے کو جو عبادت میں کثرت کرتا تھا اسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ بہت بڑا نمازی ہے تو اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اس کا نام پکارا جائے گا باب الصلاۃ سے، تو وہ داخل ہوگا جنت میں باب الصلاۃ سے۔ جو صدقات دینے والا ہے، سخی ہے، اس کو باب الصدقات سے، باب الصدقہ سے اس کو بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا ہے وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ایک روزے رکھنے والا ہے، روزے دار کو باب الصوم بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ باب الصوم سے بلایا جائے گا، لیکن حدیث پاک کے اندر جو الفاظ آئے فرمایا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور ریان کا معنی ہوتا ہے سرابی والا دروازہ۔
یعنی وہاں سے جب وہ روزے دار وہاں سے داخل ہوگا نا تو وہ سیراب ہو جائے گا، بھوکھا پیاسا رہا ایک معین وقت کے اندر، لیکن جس وقت وہ جنت میں داخل ہوگا تو ایسے دروازے سے داخل ہوگا کہ جہاں داخل ہوتے ہی اس کو سیرابی مل جائے گی، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، وہ خوشی سے بلبلا اٹھے گا، وہ خوشی سے تڑپ اٹھے گا۔ ارے وہ سیرابی کس چیز کی ہوگی؟ وہ سیرابی دنیا کی کسی نعمت کی نہیں ہوگی۔ روزے دار کو یہ انعام ملے گا کہ آخرت کے دن جب اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو ہی وہ دروازے سے داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ اس بندے نے میری رضا کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا، میری رضا کی خاطر اپنے عمل زوجیت کو چھوڑ دیا، میری رضا کی خاطر اس نے منکرات کو ترک کر دیا۔ اے فرشتوں، آج میرے اور ان کے درمیان یہ حائل پردوں کو اٹھا دو، پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ اب روزے دار براہ راست رب کائنات کا دیدار کر رہا ہوگا۔ یہ سیرابی والا دروازہ ہے، اور رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اسے ملتی ہے افطار کے وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی ہے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ بلکہ حدیث قدسی میں آیا، اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ میں وہ جب روزے کو مکمل کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے، اپنے گھر کے کسی ایک کمرے کے اندر وہ جا کر کھا پی بھی سکتا ہے، وہ کسی پردے کے اندر آ کر اپنی زوجہ کے ساتھ عمل زوجیت بھی کر سکتا ہے، لیکن سب کچھ کیوں چھوڑتا ہے؟ الصوم لی، وہ ہر چیز سے میرے لیے رکتا ہے، میرے حکم کو مانتا ہے۔ جب میرے لیے حکم کو مانتا ہے، میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں۔ باقی ہر عمل کی جزا میں نے مقرر کر دی ہے۔ روز نماز پڑھو گے تو گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں آؤ گے تو 27 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اگر تم بیت المقدس میں نماز پڑھو گے 1000 نماز 10,000 نماز کا ثواب دوں گا۔ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے 50,000 نماز کا ثواب دوں گا۔ اگر مسجد حرام میں نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب دوں گا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں مقرر بتا دیا احادیث مبارکہ کے اندر، فرشتوں سے فرمایا ان کے نامہ اعمال میں یہ کر دینا، یہ نیکیاں لکھ دینا، لیکن قربان جائے روزہ وہ عمل ہے کہ رب کائنات نے اس کے اجر کو مخفی رکھا ہے۔ فرمایا جب بندہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اس کی جزا اتنا ہے کہ اسے میں ہی جانتا ہوں کہ کیا جزا دینے والا ہوں، اس کو جزا کیا دینے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ بعض روایت میں آیا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کی ذات خود مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک معمولی عمل تو نہیں ہے نا، جب جس کے عوض، جس کے اجر پر اللہ رب العزت جو ہے کہ خود اپنی ذات مل رہی ہے، اللہ کی ذات بندے کو مل رہی ہے، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، اس روزہ کی وجہ سے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کی جو رعایات ہیں روزے کی اس کو ملحوظ نظر رکھنا ہوگا۔
اس کے بارے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، روزے کی رعایات کو ملحوظ نظر نہ رکھے، بس روزہ رکھا، باقی ہر چیز کو اس نے نظر انداز نہیں کیا جن سے منع تھا، یا جو پہلے شریعت میں منکرات تھیں، جو پہلے ہی مکروہات تھیں، جو پہلے ہی ممنوع اور حرام تھیں، روزہ تو رکھ لیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا، ممنوعات کو نہیں چھوڑا، مکروہات کو نہیں چھوڑا، اور پھر حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، فرمایا کہ اسے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے جس طرح ایک جانور کے منہ پر چھکا چڑھا دیا جائے، جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے، وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، سوائے بھوک پیاس کے اسے کچھ حاصل نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر ہم نے روزہ رکھا، ممنوعات کو نہیں چھوڑا، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، مکروہات کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہماری مثال بھی اس جانور کی طرح ہے جو بغیر کھائے پیے صبح سے شام تک رہتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا انعام تو اس پر برستا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے جو اب روزے کو روزہ سمجھ کر رکھتا ہے، اور دن کے وقت وہ تمام قسم کی ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے جس کو رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ صرف کھانا پینا نہیں، یہ کھانا پینا تو ہمارے لیے حلال تھا، اس کے ذریعے بتایا گیا کہ جو دائمی حرام ہیں ان کو بھی چھوڑو، اور ان کو صرف اس حالت میں نہیں بلکہ ہر حالت میں چھوڑو، روزے کے ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہو یا دیگر مہینے ہوں، فرمایا کہ ان کو ہر حالت میں چھوڑو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اگر اس ماہ مقدس کے اندر آسمانوں کے دروازے ہیں، ہم اپنی فریاد کو آسمانوں کے ذریعے، کھلے دروازوں کے ذریعے بارگاہ الوہیت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات کی رحمت جو چھما چھم برس رہی ہے اس کے حقدار ہم بھی بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازے تو کھلے ہیں اور ہم بھی جنت کے مستحق بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے تو بند ہیں لیکن ہم بھی جہنم سے محفوظ ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیاطین تو پابند سلاسل ہیں لیکن ہم بھی دیگر مہینوں کے اندر شیاطین سے محفوظ ہو جائیں اور اپنے نفس کو شیطان کا شریر بنانے سے بچا لیں، بلکہ اپنے نفس کو نفس کامل بنا لیں، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر چونکہ رب کائنات کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کو صحیح معنی میں ادا کرنا ہوگا، باقی سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی، اور ممنوعات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ اگر یہ صدق دل سے آج کے دن، آج کے لمحے کے اندر، جمعہ کے وقت کے اندر ہم نے اپنے سچے دل کے ساتھ اس بات پر ارادہ کر لیا، سچی توبہ کر لی، اللہ کی عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالی سابقہ سب گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کے اندر تبدیلی فرما دے گا۔ یہ حالات ہمارے اس وجہ سے خراب ہیں کہ ہم نے شریعت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو بھول چکے ہیں، ہم قدمین مصطفیٰ سے دور ہو چکے ہیں، ہم مغربی تہذیب کے دل دادا بن چکے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، شریعت کے احکامات کو، شارع علیہ السلام کے احکامات کو پورا کریں، اور آقا علیہ السلام کی پکی سچی اتباع کریں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب پیروی مصطفیٰ کے اندر ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی پر نظر کریں، آپ کی سیرت پر نظر کریں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، آپ کے کھانے پینے کو دیکھیں، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے ہمیں درس دیا ہے۔